نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحسید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہود میں 6 اقوام کے واقعات بیان ہو چکے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت مختصر بیان ہوا، اس لیے کہ سابقہ سورت سورہ یونس جو سورہ ہود کے ساتھ جوڑے کی نسبت رکھتی ہے، اس میں تفصیل سے ان کا واقعہ تقریباً 1.5 رکوع میں آ چکا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان 6 قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد ان قوموں کی صورتحال پر تبصرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا ذالک من انباء القری نقصہ علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں بستیوں کی خبریں جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی قائم ہیں، جیسے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قوم لوط کی بستیاں موجود تھیں، ان کے کھنڈرات موجود تھے، بعد میں پھر وہ بھی غرق ہو گئے ڈیڈ سی میں۔ ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں، البتہ قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جا کے دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پہاڑوں میں تلاش کے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ حسید، اور ایسی بستیاں بھی ہیں کہ جو بالکل جڑ سے اکھاڑ دی گئیں، یعنی جن کی اب کوئی نشانات تک نہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اور ان کے کام نہ آئے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو کسی معبود نے آ کر نہیں بچایا ان شرک کرنے والوں کو۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان معبودوں نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا مگر یہ ہے کہ تباہی کا، انہی کی وجہ سے تباہ ہوئے، نہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے اور نہ تباہ ہوتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح سے اے نبی آپ کے رب کا پکڑنا ہوتا ہے جب کہ وہ کسی بستی کی پکڑ کرتا ہے، جب کہ وہ بستی ظلم پر اتر آئی ہو۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس کے لیے کہ جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع اللہ الناس، آخرت کیا ہے؟ وہ دن ہے جس روز کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے حاضری کا دن، پیشی کا دن، جس روز کے تمام انسانوں کی پیشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس دن کو نہیں ٹال رہے مگر ایک معینہ مدت تک کے لیے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ دن کب آنا ہے، اور اس دن تک کے لیے جو ہے وہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن، اور جس روز وہ دن آئے گا اس روز کوئی انسان گفتگو نہ کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے بدقسمت بدبخت شقی و سعید، اور دوسرے ہوں گے خوش قسمت نیک بخت۔ اللہ تعالیٰ میں نیک بختوں میں شامل فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ جو بد نصیب بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ ہوں گے آگ میں، جہنم میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہاں پر ان کے لیے ہوگا چیخنا اور دھاڑنا، اور کچھ نہیں کر سکیں گے، عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور پکاریں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ اس عذاب میں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے۔
خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے۔ کون سے آسمان، کون سی زمین؟ قیامت میں تو آسمان بھی پھٹ جائے گا اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر کون سا آسمان، کون سی زمین؟ جواب آیا اس کا سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں کہ اس روز اللہ تعالیٰ ایک نیا آسمان بنائے گا، ایک نئی زمین بنائے گا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ بدل کر نئی زمین لے آئے گا، اسی طرح سے آسمانوں کو بھی اللہ نئی صورت دے گا۔ فرمایا جب تک آسمان اور زمین رہیں گے وہ اسی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا رب بھی کچھ چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک اے نبی آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔